آئیے جناب اعلیٰ ان کی بات کریں، کیسے شانوں والے ہمیں کیا سکھا گیا، ہمیں کیا بتا گیا۔ خندق کا موقع ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں جناب اعلیٰ خندق پھلانگ کے آتا ہے، عمر بن عبد وداع کی آواز دیتا ہے کوئی تم میں میرا مقابلہ کرنے والا، جنت کی خواہش کی باتیں کرنے والا آ جاؤ، بچوں کو یتیم کرانے والا آ جائے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے والا آ جائے۔ اتنے میں میرے کریم نبی نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مولا علی اٹھے، میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کے سر کے اوپر دستار رکھ کے فرمایا علی میں نے اسے تیرے اور تجھے اللہ کے حوالے کیا، جاؤ میدان میں میرے کریم آقا کی دعاؤں کے ساتھ مولا علی آیا، آ کے آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لے بچ جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی مولا علی پاک کے ماننے والے ہیں نا، یہ آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی گندے سے گندا بندہ بھی ہو، گندی سے گندی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ شان علی ہے، یہ طریقہ علی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو دعوت دینی ہے۔ اس نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا پھر واپس چلے جاؤ جان بچاؤ، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا پھر آپ میدان میں پھر علی کی تلوار کا مقابلہ کر۔ ہمارے بابا جی ایک خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ جب دشمن دروازے پہ للکارتا آ جائے، جب دین کا دشمن در رسول پہ آ جائے تو پھر مولا علی پاک یہ نہیں کہنے لگے کہ ہم شریف لوگ ہیں یار آپ کی مہربانی ہمیں تنگ نہ کرو پیچھے چلے جاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہاں بدماشی کرنے آئے ہو تو تمہاری بدماشی بند کرنا علی کو آتی ہے۔ اس لیے تو جناب اعلیٰ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں تیری خاک میں ہے شرح اگر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ تو جناب اعلیٰ عمر بن عبد ود کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں پھینکنے والے مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا، آپ سے جب بعد میں کسی نے پوچھا حضرت جی وہ اتنا لمبے قد والا، اس کے پاؤں گھوڑے سے نیچے لگ رہے تھے، آپ کے قد سے اتنا اونچا، آپ کو ڈر نہیں لگا اس کے سامنے جاتے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، حضور نے پہلے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اور مجھے میرے نبی نے اللہ کا شیر کہا ہے، تو تمہیں پتا ہے شیر کبھی کتوں سے نہیں ڈرتے، تمہیں پتا ہے کہ شیر کبھی کتوں سے نہیں گھبراتے، تو جب میرے نبی نے اسے کہہ دیا من لہذا القلب تو پھر پریشانی اور گھبرانے والی بات کیا ہے؟ آئیے جناب اعلیٰ اس سے آگے چلیے، یہ تو ہوئی شجاعت، سخاوت کی بات کریں تو سخاوت کا یہ عالم۔ آپ کے در اقدس سے ایک بندہ گزرا سوالی، ہاتھ میں خشک روٹی دیکھ کے آپ کھا رہے ہیں خشک روٹی اور کہتے ہیں جی میں تو مسافر ہوں، کوئی ہے یہاں پہ گھرانہ جو مجھے روٹی دے؟ آپ نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا، اس دروازے کو کھٹکاؤ، میں نے کبھی یہاں سے خالی ہاتھ جاتا کوئی دیکھا نہیں ہے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے مولا حسن نکلے، ان سے کہنے لگا جی مسافر ہوں روٹی چاہیے، آپ نے اسے عزت سے بٹھایا، کھانا بنا کے لائے، جب کھانا سامنے آیا تو وہ کہنے لگا اجازت ہو تو میں اس بابا جی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں جنہوں نے آپ کے گھر کا پتہ بتایا۔ حضرت حسن پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے انہوں نے نہیں کھانا آپ کھاؤ۔ کہا بیٹا اللہ کی قسم میں نے خشک روٹی ان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا آپ کو کیا بتاؤں،
وہی تو میرے بابا جان اس گھر کے مالک علی المرتضی ہیں. اسے روٹی بھول گئی, روتا روتا کے کہتا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی, خشک روٹی کھانے والا مہمانوں کو اتنا اعلیٰ کھانا کھلا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہی تو دنیا کو بتانا ہے, محمد عربی کے گھرانے والوں کا کھانے کا انداز اور ہوتا ہے, کھلانے کا انداز اور ہوتا ہے. بس یہی پیغام آپ کو دینے کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے. غریب ہونا جرم نہیں, کمزور ہونا جرم نہیں, تعداد میں کم ہونا بھی جرم نہیں, لیکن جناب اعلیٰ طاقت اور زندگی ہونے کے باوجود دین کے اوپر بے غیرت بن کے خاموش ہو جانا, دین کے اوپر حملے کے وقت خاموش ہو کے بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جانا, یہ جرم ہے. ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے گناہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے معافی نہیں ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم اپنے گریبان میں جھانکیں ہم کدھر کھڑے ہیں. کوئی یہاں پاکستان میں پارلیمنٹ کی عزت کے لیے نکلا ہوا ہے, کوئی سپریم کورٹ کی عزت کے لیے نکلا ہوا ہے. لاکھوں سلام لبیک والو, تم جب بھی نکلے ہو حضور کی عزت کے لیے نکلے ہو, یہ کہتے ہوئے نکلے ہو من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. ہم سے کوئی نہ لڑے, اپنے آپ سے پوچھے وہ کدھر کھڑا ہے. آج 15-20 دن گزر گئے, پاکستان میں ختم نبوت پہ حملہ ہوا, کبھی فیصل آباد سے ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھی, کبھی سرائے عالمگیر سے, کبھی پنڈی سے. کسی جماعت نے نہ اقتدار والوں نے نہ حزب اختلاف والوں نے میدان میں آواز اٹھائی. آواز اٹھائی تو ان محمد عربی کے فقیروں نے, جو میدان میں یہ کہتے ہوئے نکل آئے حضور چاہے ہم غریب ہیں, چاہے ہم جیسے بھی ہیں, آپ کے لیے حاضر ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. یہی پیغام دینے کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے کہ جب بھی مشکل وقت آئے آپ نے در رسول پہ اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے نکلنا ہے اور کہنا ہے کروں تیرے نام پہ جان, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جان فدا. تاجدار ختم نبوت, یہ جناب وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ کو شجاعت کا, علم کا, ہر چیز اور ہر خیر کا لنگر ملے گا.